ثنا، تمہارے بابا صحیح اس رشتے کے لیے راضی ہیں اور وہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی راضی ہیں۔ نہ تمہارے ماں باپ سے بہتر تمہارے بارے میں اور کون سوچے گا۔ ہم بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے میری جان۔ میں ساری زندگی دارم سائی کی محبت میں تمہیں تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں دارم سائی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر وہ میرے نہیں ہو سکتے تو کیا ہوا، میں ساری زندگی ان کی رہوں گی، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ کیا بچپنا ہے ثنا، ٹھیک ہے سارا قصور میرا ہی ہے، میں نے ہی تمہارے دماغ میں یہ سب ڈالا تھا کہ تمہاری شادی دارم سائی سے ہو سکتی ہے۔ اب میں مزید تمہیں یہ بچپنا نہیں کرنے دوں گی۔ ان کی طرف سے بات چلتے ہی میں تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر دوں گی اور ہم تمہاری شادی کا فیصلہ کریں گے۔ تم نہیں، ہم اپنی بیٹی کی زندگی ایک ایسے شخص کے نام پر برباد نہیں ہونے دیں گے۔ ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے مانتی ہوں، لیکن یہ غلطی میں تمہاری ساری زندگی نبھانے نہیں دوں گی۔ یاد رکھنا ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ غصے سے کہتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ثنا وہیں بیڈ پہ بیٹھی آنسو بہانے لگی تھی۔ اماں سائی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دارم سائی کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی میں۔ شادی کروں گی تو صرف اور صرف دارم سائی سے۔ دارم سائی کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اسے کمرے میں آنے کے بعد پتہ چلا تھا کہ آج صرف زرنش کی نہیں بلکہ اس کی بھی مایوں کی رسم کی جا رہی ہے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور ڈرامہ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ یہ سارا ڈرامہ کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ اسے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اب وہ اپنے حصے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگر وہ اپنے حصے کے لیے 6 مہینے کی شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی تو پھر باقی کے دکھاوے پہ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ پہلے ہلدی مایوں جمعہ کے دن کی جا رہے تھے، لیکن جمعہ کو مولوی صاحب نے پاک دن قرار دے کر اس نے نکاح رکھ لیا تھا۔ باقی ساری رسمیں جمعہ سے پہلے ادا ہونی تھی، اس لیے رسم مایوں آج ہی رکھ دی گئی تھی۔ سب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، جبکہ وہ بنا زیادہ کسی بھی چیز میں انٹرسٹ لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جہاں اس کے لیے خوبصورت ڈریس کے ساتھ پھولوں کے زیورات بیڈ پر رکھ دیے گئے تھے۔ بابا صاحب، آپ اتنا جلدی یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میری شادی ہو جائے گی اور ابھی کام ختم کر کے اندر داخل ہوا تو بابا صاحب اس کے سامنے ایک بار پھر سے سوال لیے حاضر تھے۔ ہاں بیٹا صاحب، تم سے زیادہ بہتر پتہ ہے مجھے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ گھر میں شادیاں چل رہی ہیں تو تمہارا بھی نکاح کر دیں، تاکہ تمہارے سر پر سہرا سجا کے میں خوش ہو جاؤں۔ تم نے تو قسم کھا رکھی ہے اپنے باپ کو کوئی خوشی نہ دینے کی، وہ اسے دیکھتے ہوئے مایوسی سے بولے تھے۔ بابا صاحب، آپ کے ایموشنل بلیک میلنگ مجھ پر نہیں چل سکتی۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی تو شاید کوئی بات بن بھی جاتی آپ کی، لیکن آپ کا تو ہے ہی بیٹا، یہاں پر آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ وہ لبوں سے سگریٹ کا لگاتا ان کے سامنے اسموکنگ کرنے لگا تھا۔ اب تم مار کھاؤ گے مجھ سے، تمہارا باپ چھوڑ چکا ہے یہ سب، تم کب چھوڑو گے؟ بڑے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولے تھے۔ اچھا، آپ نے چھوڑ دی سگریٹ؟ کتنے دنوں کے لیے چھوڑی ہے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں گویا ہوا تھا۔ الحمدللہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اب تم بھی چھوڑو، یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ بابا جان، آپ کو یہ بات بڑھاپے میں پتہ چلی تو میں جوانی میں کیسے سمجھ لوں؟ میں بھی 30 سال بعد چھوڑوں گا۔ وہ کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا، وہ اپنے الفاظ سے ظاہر کرتا تھا کہ وہ انہی کا بیٹا ہے۔ بیٹا سائیں، آنے دو میری بہو کو، پھر دیکھنا تمہارے دیور کیسے بدلتے ہیں۔ اس کی باتوں سے مایوس ہو کر بولے تھے۔ اس سے سگریٹ چھڑوانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت چھوٹی عمر سے ان چیزوں کی طرف لگ گیا تھا۔ بچپن میں وہ انہی کے سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر لبوں سے لگا کر اچھی خاصی مار بھی کھاتا تھا، لیکن چھوٹی عمر میں ہی جب ماں بچھڑ گئی تب جسے تہذیب تربیت لحاظ وہ ہر چیز بھول گیا تھا۔ اتنے خوش فہم نہ ہو بابا صاحب، یہ نہ ہو کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو کو بھی نشئی بنا ڈالے اپنی طرح۔ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولا تو بابا نے ناراضگی سے دیکھا تھا، وہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتا تھا۔ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس، بولو۔ نکاح کے لیے راضی ہو تو بات کروں۔ وہ بھی اپنی بات پر پلٹ آئے تھے۔ بھتیجی صاحبہ سے پوچھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے سگریٹ ملنے والے لوگوں سے اسے پسند نہ ہو، ویسے پائپ کی مار بھولا نہیں ہوں میں، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے پہلی بار میرے پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ انہیں کچھ یاد دلاتے ہوئے کہنے لگا تھا، جو اس سے پوچھنے لگے تھے کہ وہ ثنا اور زاوش میں سے کس کے لیے تیار ہوا ہے۔ اس کے قصے یاد کروانے پر کہکا لگا کے اٹھے تھے۔ مجھے لگا تھا تم اپنے لیے ثنا جیسی لڑکی کے لیے ہاں کرو گے، لیکن زاوش کے لیے ہاں کر کے تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ وہ تو میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کا دل بھی آباد کرے گی۔ وہ اس کی فیصلے پر بہت خوش تھے، لیکن اس کی خوشی پر بھی وہ بھی مسکرایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثنا ایک میچور لڑکی تھی،
وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی، اس کے ساتھ اس کی زندگی پہ بہت اچھی گزرتی، لیکن اس کے دل میں دارم سائن تھا اور وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جو اپنے دل میں کسی اور کو بسا کے رکھے۔ لیکن زاوش، اسے تو ایڈونچر کا شوق تھا، وہ اس کے سامنے جیتا جاگتا ایڈونچر تھا۔ بچپن سے لے کے جوانی تک کسی نہ کسی طریقے سے اسے مار پڑواتی ہی آئی تھی، اور وہ اچھے خاصی ڈانٹ پڑوا کر تالیاں بجاتی تھی۔ اس کی تالیاں تو اب بند کروانے والا تھا، وہ بھی اپنے طریقے سے۔ سوچتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیتا ایک نظر بابا سائی کو دیکھ کر مسکرایا، جو کافی خوش لگ رہے تھے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ بھی جا رہے ہیں اپنی بھتیجی کا رشتہ مانگنے کے لیے؟ ان کی خوشی دیکھتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہنے لگا تو وہ ہنس دیے تھے۔ وہ اب میرا کام ہے بیٹا سائی، تمہیں صرف ہاں کرنی ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا، تم بس اپنے سگریٹ پھونکو۔ اصل محبوب تو تمہاری یہ ہے۔ اسے مسلسل سگریٹ پیتے دیکھ کر وہ چوٹ کرتے ہوئے بولے تو وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ یلو کلر کا خوبصورت شرارہ پہن کر آئی اور اب پھولوں کے زیورات کو دیکھ رہی تھی، ان کو کیسے پہنتے ہیں۔ وہ زیورات دیکھتے ہوئے سوچنے لگی تھی، وہ پہلے کبھی تو اس طرح کی کسی تقریب میں شامل ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی یہ سب کچھ پہلے پہنا تھا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اوپر سے ہمنا آنٹی نے کہا تھا کہ بیٹا سائی کوئی مدد چاہیے ہو تو میں رک جاتی ہوں، لیکن اسے تو ان کی مدد چاہیے نہیں تھی، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب خود سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب کیا کروں میں؟ آنٹی نے تو بولا تھا مدد کے لیے، میں نے انکار کر دیا۔ کیا چاہتا تھا اگر مدد لے لیتی؟ وہ اب تو زرین بیگم نے بھی دروازے پر دستک دیکھ کے کہا تھا کہ جلدی یہ سب پہن کر باہر آ جاؤ۔ یہ تو بینگلز ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ وہ کنگن دیکھ کر سمجھ گئی تھی، لیکن تازہ پھولوں سے بنی ماتھا پٹی اس کے لیے نیو تھی۔ ہمنا نے میک اپ کرنے سے منع کیا تھا، ورنہ وہ اب تک تیار ہو چکی ہوتی اور یہ سب بھی پہننے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ میک اپ اتنی مہارت سے کر لیتی تھی کہ اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، اور جیولری اسے کوئی خاص پسند نہیں تھی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی جیولری پہنتی تھی۔ ہمنا آنٹی نے اس کو کہا تھا کہ اسے میک اپ کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ باہر سے ہلدی اور اپٹن لگایا جائے گا اور صرف اپنا لباس چینج کرے اور زیورات پہن کر باہر آ جائے۔ اس نے سوچا یہ سب کچھ پہننا مشکل نہیں ہوگا، وہ آسانی سے پہن کر باہر نکل جائے گی، لیکن یہ ساری چیزیں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ نورا دی، آپ تیار ہو گئیں؟ ثانیہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ آلموسٹ چینج کر لیا ہے، میں نے بس یہ پہننا رہتا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی اور اپنے ہاتھوں میں زیورات اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ کیا آپ کو میری مدد چاہیے؟ اسے پھولوں کے ساتھ الجھتے دیکھ کر وہ آفر کرنے لگی تھی۔ ویسے اسے مدد چاہیے تھی، لیکن اپنی زبان سے کہہ کر مدد لینا اسے پسند نہیں تھا۔ ویسے یہ مشکل تو نہیں ہے، لیکن اگر تم کچھ کرنا چاہتی ہو تو آؤ یہ جیولری مجھے پہنا دو، جلدی کام ہو جائے گا۔ وہ خود بھی کنگن اٹھا کر پہنتے ہوئے سے کہنے لگی تو ثانیہ خوشی سے اس کے قریب آئی تھی۔ اس نے خود ہی پھولوں کے زیورات پہن رکھے تھے، لیکن اس کے دونوں صرف ہاتھوں کنگن اور گلے میں ہار تھا، باقی اتنا سب کچھ اس نے نہیں پہن رکھا تھا جو دلہن کے لیے بنوایا گیا تھا، اور دلہن کے زیورات گلاب کے پھول کے تھے، جبکہ زاوش، ثانیہ، ثنا کے زیورات موتی کے پھولوں کے تھے۔ آپ پر یہ کلر بہت خوبصورت لگتا ہے ادی، پتہ نہیں جب آپ دلہن بنیں گی تب کتنی پیاری لگیں گی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا اور زرنش کا، ادی کا مائیوں کا ڈریس بالکل سیم ٹو سیم ہے، بس آپ کا شرارہ ہے اور اس کا غرارہ، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ دونوں دلہنیں بالکل ایک جیسی لگیں، اس لیے ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی چینجنگ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ سب کچھ بہت ارجنٹ تیار کروایا ہے، ہمیں تو کسی نے شاپنگ بھی نہیں کرنے دی، کیونکہ پہلے نکاح اتوار کا تھا اور پھر جمعے کو کر دیا گیا، اس لیے سب کچھ آرڈر پہ تیار کروایا ہے، کچھ بھی ہم نہیں خرید کر لائے، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ آپ کی ساری شاپنگ میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ اسے پیروں میں پھولوں کی پازیب پہناتے ہوئے اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ نور اس کے نقوش دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اور ہونٹ بالکل اس کے جیسے تھے، جبکہ ناک ہمنا پر تھا، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی اس سے بہت ملتی تھی۔ سب کی زبانی اس نے یہی سنا تھا کہ ثانیہ ایک بہت لائق اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پورے خاندان میں اس سے زیادہ ہوشیار بچی نہیں تھی، اور گھر کے بڑوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے بہت پڑھائیں گے، یقیناً اسے اپنی ذہانت اور اس کے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ وہ اسے جیولری پہنا کر جب ایک آخری نظر اسے دیکھ رہی تھی کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی۔ ماشاءاللہ ادی، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آج تو آپ کو بس کسی کی نظر نہ لگے، اگر اماں سے یہاں پر ہوتی نا تو آپ کو نظر کا ٹیکا بھی لگا چکی ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ تو باہر بھی نہیں چھوڑنے والی، چلے آئیں باہر چلتے ہیں۔ زاوش ادی کو تیار کر کے باہر لا چکی ہوں گی
میں آپ کو لے جاؤں گی۔ جب آپ دلہن بنیں گی نا تب بھی میں دارم ادا سے بہت سارا نیک لوں گی۔ وہ خوشی سے اس کے اپنا ہاتھ پھیلائے بولی تو نور نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر اس کے ہاتھ کو نہ جانے کہ وہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز نہیں کر پائی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شرارہ کافی بھاری تھا، اگر وہ ساتھ نہ ہوتی تھی یقیناً اس کے چلنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے سامنے اس کے لباس سے ہم رنگ خصہ رکھا گیا تھا جو دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا پیر اس نفیس خصے میں ڈالا تھا اور اس کے سارے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ باہر بہت سارے مہمان جمع ہو چکے تھے۔ ارجنٹ رسم کروانے کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا کہ شاید کم ہی لوگ ہوں گے، اور شام میں جب لوگوں نے آنا شروع کیا تب بھی بہت کم ہی لگ رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پورا گاؤں ہی یہاں جمع ہو چکا تھا۔ اتنی ساری عورتیں؟ اس نے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں دی، یہ عورتوں کی رسم ہے نا، باری باری آپ کو ہلدی اور اپٹن لگائیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ اچھا تو کیا مرد حضرات یہاں نہیں ہوں گے؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی تو ثانیہ نے فوراً نہ میں سر ہلایا تھا۔ اس کے نہ کرنے کی دیر تھی اس نے ایک پرسکون سانس لی تھی۔ شکر ہے دارم سائی یہاں نہیں ہے، کیونکہ اس کو واحد شخص تھا جس کا سامنا وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یقیناً دارم سائی کو پتہ لگ چکا ہوگا، اس لیے آپ اپنے باپ کی دولت کے لیے اس سے شادی کے لیے ہاں کی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر میں یہ بات کتنے لوگ جانتے ہیں، لیکن یقیناً یہ سب کچھ گھر کی لڑکیوں سے چھپایا گیا تھا، کیونکہ اگر ان سب کو پتہ ہوتا تو یہ سب اس سے یوں پیار نہ جتاتی۔ ذریعہ دی کو بھی ابھی نہیں لایا گیا، کیونکہ کوئی بات نہیں، میں دیکھ کر آتی ہوں، آپ تب تک یہیں بیٹھیں۔ وہ زمین پہ بنی ایک خوبصورت جگہ پر، جس کے آگے پیچھے تکیے لگا کر وہ دو لوگوں کے آرام دہ جگہ بنائی گئی تھی، وہاں بٹھا کر خود چلی گئی تھی۔ اسے یہاں پر اکیلے بیٹھنا بے حد عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ سب عورتیں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ کے کہیں چلی جائے۔ ثانیہ اسے اکیلے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ خاموشی سے نظر جھکا کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کی نظر اس کے چہرے سے چپک گئی تھی۔ بیٹا تم ریلیکس ہو جاؤ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب گاؤں کی عورتیں ہیں، یہ سب باری باری تمہارے ساتھ رسم کریں گی، تمہارے ہاتھوں پر اور چہرے پر اپٹن لگائیں گی، تاکہ جب تم دلہن بنو تو خوب رو پائے۔ ویسے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہیں کسی اپٹن ہلدی کی ضرورت نہیں ہے، تم ماشاءاللہ اتنی حسین ہو کہ یہ سب کچھ کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، لیکن گھر کی بچیاں ہیں، ان کی ضد پر یہ رسم ہو رہی ہے، ان کی کچھ خواہشیں ہیں، اور پھر ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ساری رسمیں ادا ہوں۔ ہم نے اسے نہ جگہ ٹیکا لگاتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اپنی ماں کی جگہ صورت کو دیکھ کے اسے بالکل خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی صورت میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا یا مطلب نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اس عورت کے چہرے کے پیچھے کے چہرے کو دیکھنے کی، لیکن ہر بار نظروں میں محبت لیے وہ اپنے بارے میں سوچنے پر اسے مجبور کر دیتی تھی۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ یہاں بیٹھے نروس ہو رہی تھی؟ وہ خود سے سوال کرتی آگے پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ جب ثانیہ اور زابر زرنش کو تھام کر باہر آئی تھی، جس کا غرارہ اس کے پیروں میں اٹک کر بار بار اسے گرا رہا تھا۔ ارے کیا کری ہو لڑکیوں، بچی گر جائے گی۔ حمنہ نے تیزی سے آگے آتے ہوئے زرنش کو تھاما تھا۔ چاچی سائی، میں اس ڈریس میں اتنی انکمفرٹیبل ہوں، دوسرا پیلا جوڑا پہن لیتی ہوں، وہ نور کے ساتھ بیٹھتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، یہ ڈریس میں نے بہت دل سے منگوایا ہے، خبردار جو آپ نے اس کو چینج کرنے کی بات کی، آج کی رسم میں آپ اسے ہی پہنیں گی۔ اب کون سا آپ نے یہاں سے اٹھنا ہے، اب جو آپ گر جائیں گی، بیٹھے یہاں آرام سے، زاوش سے گھورتے ہوئے بولی تھی، اور تھوڑے فاصلے پر ڈھولکی سنبھال کر بیٹھ گئی تھی، جس پر ثانیہ بھی اس کے ساتھ خوب ساتھ دینے لگی تھی۔ ثنا کدھر ہے لڑکیوں؟ وہیں پر آ کر بیٹھتی بڑی بیوی نے سوال کیا تھا۔ ثنا دی کو بہت تیز بخار ہے، وہ اب صرف رسم کرنے کے لیے آئیں گی، زاوش بتا کر پھر اپنی مستی میں لگ گئی تھی، جبکہ نور پریشانی سے ثنا کو سوچنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ بہت تکلیف سے گزر رہی ہوگی، اسے افسوس تھا کہ اس تکلیف کی وجہ وہ تھی۔ اس وقت اس کا کسی بھی رسم میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کل رات سے اسے سخت تیز بخار تھا، لیکن پھر بھی وہ ان رسموں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے بھائی کی خوشیوں کا سوال تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، صرف یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت اٹھ کر تیار ہو گئی تھی۔ دارم شاہ کا نہ ملنا ہی صحیح، لیکن کبھی نہ کبھی اس کا ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دارم شاہ جیسے شخص کا نور جیسی لڑکی سے رشتہ نبھانا ناممکن ہے۔ آج نہیں تو کل دارم شاہ اس کا ہو ہی جائے گا، یہ اس کا یقین تھا، اور نور کے لیے وہ کبھی بھی اپنے بھائی کی خوشیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ بہت عرصے بعد اپنے فون پر عارش کا نام جگمگاتے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی کر گئی تھی۔ السلام علیکم کزن سائیں، کیسی ہو؟ وہ کیا ہے نا ایک خبر میرے کانوں میں اڑتی اڑتی پہنچی ہے،
پلیز اس پہ ہاں یا نا کی مہر لگا دو کہ مجھے سکون مل جائے۔ اس کا ہمیشہ کی طرح شرارت چھلکتا لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ بتاؤ اب کیا سن لیا ہے تم نے؟ وہ کانوں میں موتیے کے خوبصورت پھول کا جھمکا پہنتے موبائل فون کو اسپیکر پہ لگا چکی تھی۔ میں نے سنا ہے میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، آخر اللہ کو رحم آ ہی گیا ہے مجھ پہ۔ کیا کہتی ہو؟ پرجوش ہو کر بولا تو ثنا نے غصے سے فون کو گھورا تھا۔ یہ بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ ہاں نا، میں نے یہ بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور سنا ہے کہ دار مدہ کی بیوی ان کے پاس آ گئی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ پلیز بتاؤ نا، کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو مجھے شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے ہوں گے۔ آخر میرے مولا نے میری سنی ہے۔ بے شک وہ دل سے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس کا انداز شرارت سے بھرپور تھا، وہ جان بوجھ کر اس کا دل جلا رہا تھا۔ اگر میری شادی دارمسائی سے نہ ہوئی نا عارش، تو تم سے کبھی بھی نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ غصے سے کہتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد دوسری طرف سے لگنے والا کہکہا فون بند ہونے سے پہلے اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا، جو اسے مزید آگ لگا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب عارش پھپھو سائیں تک دل کی بات پہنچانے میں بالکل دیر نہیں کرے گا، اور ثنا ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی۔ عدی آرام سے بیٹھی رہو نا، تھوڑی دیر کنٹرول کرو، کچھ نہیں ہوتا، زرنش نے زاوش کے کان میں کہا تھا تو وہ اسے گھورتے ہوئے سمجھانے لگی تھی۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ ایسی چیزوں پہ کنٹرول ہوتا ہے کیا؟ وہ 2 گھنٹوں سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، زاوی نہیں ہو رہا کنٹرول، پلیز مجھے لے چلو اپنے ساتھ۔ اس کے چہرے، ہاتھ پاؤں پر ہر جگہ اپٹن ہلدی لگا ہوا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھی نور بھی کافی اکتائی ہوئی تھی۔ سب لوگ باری باری اسے ہلدی مہندی لگا رہے تھے، جبکہ ثنا نے صرف زرنش کے ساتھ مہندی کی تھی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اسے نور سے تو جیسے کوئی مطلب ہی نہ تھا، لیکن کب سے نور کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت نور کو گنہگار کر رہی تھی اپنی نظروں میں ہی۔ یار کیا عدی آپ بھی نا، اچھا چلے لے کے چلتی ہوں آپ کو، وہ احسان کرتے ہوئے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ عدی خدا کا واسطہ ہے کل مہندی کی رسم سے پہلے اپنے سارے کام نپٹا کر بیٹھے گا، ورنہ پھر کنٹرول کیجیے گا۔ پورے رسم کے دوران وہ غرارہ سنبھالتی اسے واش روم میں لے کر جانے لگی تھی۔ تمہاری باری آئے گی زاوی، اور پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں، وہ مجبور سی اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی تھی۔ دلہا صاحب تو کافی اداس لگ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ دونوں کی ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں۔ ساحر سائیں رسم ہونے کی وجہ سے آج گھر پہ ہی موجود تھے، سنان سے کہنے لگا تھا۔ وہ دونوں بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ آج جو رسم ہونے جا رہی تھی وہ صرف عورتوں کے لیے تھی، اور بابا سائیں اور چاچو سائیں نے انہیں فضول میں گھر بٹھا دیا تھا، جبکہ دارم سائیں تو اپنے کسی اہم کام کے لیے جا چکے تھے۔ وہ دونوں کمرے میں بیٹھے کافی بیزار لگ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے ملاقات؟ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ملاقات کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تو کل رسم ساتھ ہی ہوگی، وہ اسے کہہ کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہاں لیکن شادی سے پہلے ایک عدد ملاقات ہو جائے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے۔ ساحر سائیں اٹھ کر کھڑا ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ سنان بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں سے لگ رہا تھا کچھ گڑبڑ ہے۔ سنان اپنی شادی میں ذرا دلچسپی نہیں لے رہا تھا، اور یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا، لیکن کیا، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ سنان کافی حسمت اور شرارتی قسط طبیعت کا مالک تھا، وہ چپ چاپ یوں بیٹھ جائے تو ممکن نہیں تھا۔ اپنی شادی کو لے کر وہ ذرا بھی خوش نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ چیز اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ کیا وہ اس شادی سے اپنی مرضی سے تیار ہوا تھا، یا صرف بڑوں کا فیصلہ تھا؟ جو بھی تھا، شادی تو ہو رہی تھی، پرسوں نکاح تھا، اور ساحر یہی چاہتا تھا کہ سنان یہ شادی پوری رضامندی اور دلی خوشی سے کرے۔ وہ اپنی سوچوں میں چلتے ہوئے باہر کی جانب آیا تھا۔ زاوش اسے واش روم کے باہر نظر آ گئی تھی۔ یلو کلر کے خوبصورت سوٹ میں موتیوں کے زیورات میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن ساحر سائی کو وہ کبھی پیاری نہیں لگ سکتی تھی۔ تم یہاں پر ہو بیوقوف لڑکی، اور وہاں مہمان کب سے چائے کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے ملازمہ کو کوئی چائے لے کر آئے۔ ساحر اچانک اس کے سر پہ سوار ہوتے بولا تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر اچھل کے کھڑی ہوئی تھی۔ ساحر ادا، آپ نے ڈرا دیا مجھے۔ وہ زرنش عدی اندر ہے نا، ان کے پاس آنے دے، ان کو باہر آنے دے، پھر میں، وہ بچی نہیں ہے، خود باہر نکل جائے گی، تم جاؤ، مہمانوں کو دیکھو، وہ گرج دار آواز میں بولا تو زاوش بوتل کی جن کی طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ بہن اسے بہت پیاری تھی، لیکن اپنی جان سے بھی زیادہ اسے عزیز تھی۔ سنان سائیں، باہر جاؤ، کسی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔
وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے لگا تھا اور خود دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے مدد کا؟ اور تم بھی تو مدد کر سکتے ہو یار، مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا وہ نیچے لڑکے عجیب عجیب قسم کی بکواس کر رہے تھے، اتنی مشکل سے وہاں سے جان چھڑا کے آیا ہوں اور وہ پھر بٹھا لیں گے مجھے نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولا تھا، میں ان کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے ہونے والے شوہر تم ہو۔ اور وہ اسے آگے کی جانب دھکا دیتے ہوئے سمجھانے لگا تھا، جبکہ سامنے سے آتی زرنش اپنے غرارے کو مشکل سے سنبھالتی چلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ زرنش کو دیکھنے میں مصروف تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ اسی کے منہ پر ٹھا کر کے بند کر دیا گیا تھا۔ ساحر سائی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے زرنش کی جانب قدم بڑھائے تھے جو اپنے ہی غرارے میں الجھتے گرنے والی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام لیا تھا۔ اپنے سامنے اچانک سنان کو دیکھ کر اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی، جبکہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے کندھے سے پکڑ کر سہارا دیکھنے لگا تھا۔ اگر تو نہیں چلا جا رہا تو یہ ڈریس پہننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کوئی سمپل سا ڈریس پہن لیتی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بہت نرمی سے بولا تھا۔ اس کا نازک سا ہاتھ اس کے مضبوط ہتھیلی میں قید تھا، جبکہ اپنے دل کو تو وہ اپنی ہتھیلیوں میں رکھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ زاوش کی ضد تھی، وہ مدھم آواز میں بولا تو سنان مسکرا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، کافی پیاری لگ رہی ہو۔ اس کے بات پر سر ہلاتے ہوئے نارمل انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کا یہ جملہ زرنش کے دل میں پھول کھلا چکا تھا۔ آپ یہیں چھوڑیں، میں آگے خود چلی جاؤں گی کیونکہ یہ وہاں پہ عورتیں بیٹھی باتیں کریں گی۔ وہ باہر رکتے ہوئے کہنے لگی تو سنان نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیسے جاؤ گے آگے؟ میں چھوڑ کے آتا ہوں، اور جو باتیں کرتے ہیں کرنے دو، کسی کی باتوں سے کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی ہماری شادی ہونے والی ہے پرسوں، تم میرے نکاح میں آ جاؤ گی تو کیا تم ساری زندگی ان لوگوں کی باتوں پر ہی دھیان دیتی رہو گی یا مجھ پر بھی غور کرو گی؟ اس کی بات پر زرنش کے گال سرخ ہونے لگے تھے۔ وہ اسے یوں ہی ہال میں لے آیا تھا، اٹھا کر ہال میں لے آیا تھا تو زرنش نے سر جھکا لیا تھا۔ پتہ نہیں لوگ کیا باتیں کریں گے، لیکن اپنے ہونے والے ہمسفر کے ساتھ یہ سفر بہت حسین تھا۔ جبکہ سنان کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ساحر نے پرسکون سانس لیا تھا۔ شاید اس کا اندازہ غلط تھا، سنان بھی اس شادی سے خوش تھا۔ اسے پوری طرح سے ہلدی اور اپٹن تھوپ دیا گیا تھا۔ وہ اچھی خاصی اکتائی ہوئی تھی، بس یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور خود پر ترس بھی۔ نہ جانے ابھی کتنی عورتیں باقی تھی رسم کے لیے، پتہ نہیں یہ رسم کب ختم ہونی تھی۔ اب تو اسے سخت تھکاوٹ بھی ہونے لگی تھی، ایک ہی پوزیشن میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ سب کب ختم ہوگا؟ وہ اپنے ساتھ بیٹھی گانے گاتی ثانیہ سے پوچھنے لگی تھی۔ ابھی تو بہت ساری عورتیں رہتی ہیں۔ اس کی تھکاوٹ دیکھ کر وہ اسے کہنے لگی تھی، جس پر اس نے سرد سی آہ بھری تھی۔ کیا ہوا عدی، آپ تھک گئی ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو اماں بائی سائی سے بات کر کے آپ کو کمرے میں لے چلتی ہوں۔ ثانیہ اس کی فکر کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں ثانیہ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں اکیلی تھوڑی ہوں رسم کے لیے، زرنش عدی بھی تو میرے ساتھ ہی ہیں، یقیناً وہ بھی تھک گئی ہوں گی، وہ واش روم سے واپس نہیں آئیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے پوچھنے لگی تھی۔ جب سنان اس کا ہاتھ میں اندر داخل ہوا تھا، سنان کو دیکھتے ہی ثانیہ کے ساتھ ساتھ بہت سی عورتوں کا منہ کھل گیا تھا۔ سنان ادا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ یہ لیڈیز فنکشن ہے اور یہاں پر آپ لوگ نہیں آ سکتے۔ ثانیہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو اس کی معصومیت پر سنان مسکرایا تھا۔ اچھا تو یہ لیڈیز فنکشن ہے، تو آپ نے میری دلہن کو باہر کیوں جانے دیا؟ تو میں تو لیڈیز فنکشن میں بالکل نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن کیا ہے نا، میری دلہن وہاں باہر اکیلے کھڑی پریشان کھڑی تھی، بیچاری چل بھی نہیں پا رہی تھی اس ٹینٹ میں، تو میں اس کی مدد کے لیے آ گیا۔ ارے ہم نے آپ کی دلہن کو باہر اکیلے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس کے ساتھ باڈی گارڈ بھیجا تھا۔ کہاں گئی زاوش؟ ثنا جو کب سے خاموش بیٹھی تھی، سنان کو زری کے ساتھ اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ لیے دیکھ کر خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ آپ لوگوں نے جو باڈی گارڈ بھیجا تھا، میرے خیال میں وہ اسے چھوڑ کر کہیں بھاگ گیا ہے۔ اب تو مجھے اپنی ہی ہونے والی دلہن کی فکر کرنی ہے نا، اس لیے اس کی مدد کے لیے آ گیا۔ مجھے یہاں آنا پڑا، میں بہت مجبور تھا، ورنہ میں لیڈیز فنکشن میں کبھی نہیں آتا۔ خیر اب میں آ ہی کیا ہوں تو سوچ رہا ہوں اپنی دلہن کو تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے، ذرا اپنی بھابھی کو بھی دیکھ لوں۔ کیا خیال ہے کزن سائی؟ وہ نور کے ساتھ زمین پہ بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی تھی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اتنی نارملی پیش آ رہا تھا، اسے بہت اچھا لگا تھا۔ کیا بات ہے لڑکیوں، بھابھی کو اتنا ایزی ڈریس پہنایا ہے اور میری ہونے والی دلہن کو یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کا ٹینٹ پہنا دیا۔ بیچاری کو کتنی مشکل ہو رہی ہے اس میں چلنے کے لیے، مجھے تو ابھی سے ترس آ رہا ہے اس پر۔
تم لوگوں نے میری ہونے والی بیوی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، انصاف سے کام لو، میں کہہ رہا ہوں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے شرارت سے بھرپور لہجے میں گویا ہوا تھا۔ بس بیٹا سائیں، بہت ہو گیا، اب نکلیں آپ یہاں سے، یہ لیڈیز فنکشن ہے اور لیڈیز فنکشن میں کسی بھی لڑکے کا آنا الاؤڈ نہیں ہے، چاہے وہ دلہا ہی کیوں نہ ہو۔ سیری بیگم کب سے اس کا ہنسی مذاق دیکھ رہی تھی، اب اسے ٹوکتے ہوئے بولی تھی، ارے نہیں اماں سائیں، کیا کہہ رہی ہیں آپ، یہ دلہا ہیں، ہمیں انہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینا چاہیے، اور آپ ہیں کہ انہیں یہاں سے باہر نکالنے کی بات کر رہی ہیں۔ تو کیا ہوا، لیڈیز فنکشن ہے تو ہم اپنے بھائی کے لیے اس لیڈیز فنکشن کو مین فنکشن بھی کر دیں گے، کیا خیال ہے لڑکیوں؟ ثنا اپنی اماں سے کہتی ہوئی زاوش اور ثانیہ سے مخاطب ہوئی، جو کنفیوز ہو کر انہیں دیکھنے لگی تھی، آخر اس کا ارادہ کیا ہے۔ زاوش باہر زرنش کو نہ پا کر سیدھی اندر آئی تھی، جہاں اسے سنان نظر آ گیا تھا۔ ہاں بالکل، ہم اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ثنا دی، آپ بتائیں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ثانیہ خوشی سے بولی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ثنا نے کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا سوچ رکھا ہے، جس کے بعد مزہ آنے والا ہے۔ ہم دولہے کی بھی رسم کریں گے، دارم سائیں تو یہاں ہے نہیں، تو اس کی رسم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم سنان ادا کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، ہم انہیں بھی اوپرن ہلدی لگائیں گے، ثنا نے چہکتے ہوئے کہا تو سب عورتوں اور لڑکیوں کے قہقہے بلند ہوئے تھے۔ ارے دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تم لڑکیوں کا، یہ سب کچھ صرف لڑکیاں کرتی ہیں، ہم لڑکے نہیں، میں تو یہاں سے جا رہا ہوں۔ توبہ، تم لوگوں نے تو مجھے کیا، تم لوگ تو پتہ نہیں مجھے کیا کر دو گی۔ ایک منٹ، اب آپ کہیں نہیں جا سکتے یہاں سے، اب آ گئے ہیں تو لیڈیز فنکشن میں آنے کی سزا تو آپ کو ضرور ملے گی۔ اٹیک گرلز، ثنا اسے روکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، جبکہ اس کے اٹیک کرنے کی دیر تھی۔ ثنا اور زاوش نے اس کے منہ پر ہلدی لگانا شروع کر دی تھی، سب عورتیں کھلکھلاتے ہنستے مسکراتے اسے ہلدی لگانے لگی تھی، جبکہ کچھ دیر مزاحمت کے بعد وہ بیٹھ گیا تھا۔ یہاں سے بچ کے نکالنا بےحد مشکل لگ رہا تھا اور وہ یہ سمجھ گیا تھا۔ ساحر سائیں کب سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، اس کے نہ واپس آنے پر خود ہی ہال کی جانب آیا اور اسے اس حال میں دیکھ کر وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت وہ اسے کوس ہی رہا ہوگا، آخر اس نے اسے زرنش کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اگر وہ زرنش کی مدد کے لیے باہر نہ آتا تو اسے یہاں پر نہ آنا پڑتا، یقیناً یہاں بیٹھ کے اسے اپنے منہ پر سب کچھ لگوانا بھی نہیں پڑتا۔ کاش میں تمہیں دارم سائیں کے ساتھ کہیں باہر میں بھی دارم سائیں کے ساتھ باہر ہی کہیں نکل جاتا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، اور ایک بار پھر سب لڑکیوں نے قہقہا لگایا تھا۔ نور جہاں کب سے ان سب چیزوں میں بور ہو رہی تھی، سنان کے آتے اس کے چہرے پر بھی خوب مسکراہٹ رک سی گئی تھی۔ عطیہ، اب آپ فریش ہو کر ڈریس چینج کر لیں، آرام کریں، آج بہت دیر ہو گئی، 2 بجنے والے ہیں، کل مہندی کی رسم ادا کی جائے گی، پھر آپ کو صبح اٹھنا ہے، بیوٹیشین آئے گی آپ کو مہندی لگانے کے لیے۔ ثانیہ اس کا شرارہ سنبھالتے ہوئے اسے اندر روم میں لے آئی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ سنان کے ساتھ شرارتوں میں لگے رہنے کی وجہ سے رسم کرتے اتنا ٹائم لگ گیا، کسی نے محسوس بھی نہیں کیا۔ پھر آخر زنی بیگم کو اپنے بیٹے پر تھوڑا سا رحم آیا تو انہوں نے ساری رسم ختم کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ تھینک یو ثانیہ، اب تم بھی جا کر آرام کرو، تم بھی کافی تھک گئی ہو، کافی کام کیا ہے تم نے بھی۔ اس کی نیند سے بنی آنکھیں دیکھ کر وہ ثانیہ سے بولی تھی، ارے نہیں عدی، میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں یہ سب اتارنے میں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے کہنے لگی تو نور مسکرا دی تھی، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ثانیہ، تم کافی تھک گئی ہو، اور دیکھو نیند سے تمہاری آنکھیں بھی نیند بند ہو رہی ہیں، یہ پہننا میرے لیے ذرا مشکل نہیں تھا، اتار تو میں ایزیلی لوں گی، اب تم جاؤ آرام کرو۔ اس نے مسکرا کر اس کی گال کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ ثانیہ ہاں میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اسے سچ میں بہت نیند آ رہی تھی، وہ تو صرف اس کی مدد کے لیے اس کمرے میں رکی ہوئی تھی۔ وہ اپنا منہ دھو کر باہر آئی تو اپنا نائٹ ڈریس ڈھونڈنے لگی تھی، ہلدی کو چہرے اور ہاتھ پاؤں سے صاف کر کے اسے کافی سکون ملا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہا لینا چاہتی تھی۔ اپنا ڈریس نکال کے اس نے بیڈ پر رکھا تھا اور دوپٹہ اتار کر بات جانے لگی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اچانک ہاتھ کھینچنے پر وہ اچانک اس چٹان نما وجود سے جا ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس نے اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا تھا، اپنے منہ پر اس کا فولادی مضبوط ہاتھ محسوس کر کے اسے اپنی سانسیں تیز ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس پرفیوم کی خوشبو کو یہاں آنے کے پہلے دن سے ہی بہت قریب سے محسوس کر چکی تھی۔ کیوں آیا تھا وہ یہاں؟ کیا کوئی حساب کتاب کرنے آیا تھا؟ اس کی نازک کمر اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں قید تھی، لیکن وہ اس وقت اتنے قریب تھا کہ اسے اپنے دل بے ترتیب ہوتا محسوس ہوا تھا۔ بہت تعریف سنی تھی آج تمہاری جانب سے، تو پھر میں کیوں نہ آج تمہیں دیکھنے کے لیے آؤں؟ آخر یہ میرا حق ہے، تمہیں سر سے پاؤں تک دیکھنے کا اور تمہاری تعریف میں زمین آسمان ایک کرنے کا اصل حق تو میں ہی رکھتا ہوں نا، تو میرا یہاں آنا تو بنتا تھا۔ سب نے تمہیں ہلدی لگائی ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں؟ مجھے بھی تو یہ سب رسم ادا کرنی چاہیے تھی نا۔
لیکن دیکھو نا میری مجبوریاں، ایک بےحد ضروری کام نکل آیا ورنہ آپ حق ادا کر کے جاتا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب، بےحد قریب کی آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ اس کی گرم سلگتی سانسیں نور کے چہرے کو جلا رہی تھیں۔ اس نے چہرہ پھیرنے کی کوشش کی تو دارم سائی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں قید کر کے اپنی جانب موڑ لیا تھا۔ یہ تو ظلم ہے جانم سائی، ایک تو اپنے حسن سے اتنا قہر برپا کر رکھا ہے اور پھر دیدار بھی نہیں کرنے دے رہی۔ تم بیکار ہی ہو مجھے، اگر میں بہک گیا نا تو نقصان تمہارا ہی ہوگا، یاد رکھنا۔ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسوں کو لمس چھوڑتا وہ دھمکا رہا تھا یا اسے اپنے دل کی کیفیت بتا رہا تھا، نور سمجھنے سے قاصر تھی۔ دارم سائی پلیز، اپنے گالوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ گھبرا کر اس کے لبوں پر اپنا نازک ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جانم سائی تم سمجھو میری کیفیت کو، تم سچ مچ میں بیکار ہی ہو، میں صرف تمہیں ہلدی لگانے اور تمہارے حسین روپ دیکھنے آیا تھا۔ ویسے مجھے منع کیا گیا ہے، مایوں کی رسم کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تمہارا مکمل پردہ ہوگا مجھ سے، جب تک تم دلہن بن کر میرے کمرے میں نہیں آ جاتی۔ لیکن دارم سائی سے کوئی اس کی دلہن کو چھپا لے اور دارم سائی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے، اسی لیے میں خود ہی آ گیا تم سے ملنے۔ دیکھو میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، صرف ہلدی لگا کر چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم مجھے اپنے حسن کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی نا تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر اس سے وارن کیا تھا۔ کوئی آ جائے گا۔ وہ گھبرا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اسے یقین تھا وہ صرف ہلدی ہرگز نہیں لگائے گا، وہ خطرناک ارادے لے کر آیا تھا یہاں۔ کچھ بھی حق کی بات کرتا ہے تب اسے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی، کیونکہ اس کے حق میں بہت کچھ آتا تھا۔ میرے پاس بھی نہیں ہے، اس کے سینے پر اپنا نازک ہاتھ رکھتے ہوئے گھبرا کے بولی تھی۔ میں لے کر آیا ہوں جانم سائی، وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا جہاں ایک چھوٹی سی پیالی میں ہلدی رکھی تھی۔ فائن، تو پھر لگائیں جلدی سے اور یہاں سے جائیں، وہ اسے فاصلہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ لگاؤں گا جانم سائی، بس اتنی جلدی کیا ہے، محبت کے سارے کام آہستہ آہستہ پیار سے ہونے چاہیے۔ میں تو محبت پر بہت یقین رکھتا ہوں، محبت میں جلد بازی کام خراب کر دیتی ہے۔ اپنی انگلی اس کے چہرے کے کھڑے نقوش پر پھیرتا اسے مزید نروس کر رہا تھا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس سے سوال کرے گا، وجہ جانے گا اس سے شادی کرنے کی، لیکن وہ تو کچھ پوچھ ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اس ڈیل سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ دارم سائی اس چیز کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی خاموش کیوں تھا۔ دارم سائی پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، کوئی آ جائے گا۔ وہ بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتی چہرہ پھیر کر اس سے دور ذرا فاصلے پہ جا رکی تھی۔ اس کی سانسیں دارم کی قربت نے بےحد تیز کر دی تھی، سینے میں دھڑکتا دل پسلیوں کی مضبوط دیوار توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ جب اسے اپنے بازو پر کوئی ٹھنڈی سی چیز محسوس ہوئی تھی، اس نے اس کی سانسوں کو مزید اتھل پتھل کر دیا تھا۔ دارم سائی، وہ اس کے ہاتھ کا ٹھنڈا ٹھار لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتی اس کی طرف رخ پھیرتی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ بولو میری جان سائی، چلو آج ہماری ہلدی کی خوشی میں تمہیں ایک پھر موقع دیتا ہوں، مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو، تم بے شک جان مانگ لو، تم جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، تمہیں چھوڑ کر میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکتا ہوں، مجھ سے خود کو مت مانگنا، باقی چاہے دنیا مانگ لو۔ اس کے ماتھے کو اپنے دہکتے لبوں سے چھوتا وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں قید کر چکا تھا۔ آزادی، اس نے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر ایک لفظ ادا کر گئی تھی۔ آپ مجھے آزاد کر دیں، اپنی محبت کو حاصل کر لیں، مجھے بس میرا حصہ چاہیے، یہاں کسی کی زندگی خراب کرنے نہیں آئی، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے میرا حصہ مل جائے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کبھی یہاں واپس نہیں آؤں گی، آپ اپنی محبت کے ساتھ اپنی زندگی خوشی سے جیے گا، میں کبھی آپ کی خوشیوں کے بیچ رکاوٹ نہیں بنوں گی، میں آپ کے اور آپ کی محبت کے درمیان کبھی نہیں آؤں گی، بس آپ مجھے میرا حصہ دے کر یہاں سے جانے دیں۔ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ احمق لڑکی، تم نے اپنا موقع گنوا دیا، مجھے لگا تم کہو گی شادی کے بعد مجھے ہنی مون میں پیرس یا امریکہ لے کر جاؤ، لیکن تم تو ہوئی بیوقوف، جب میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھ سے خود کو مت مانگنا تو پھر کیوں بے وقوفی کر رہی ہو۔ چلو میں تمہیں ایک اور موقع دیکھتا ہوں، تمہیں 2 آپشنز دیتا ہوں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرو، تمہیں اپنا حصہ چاہیے یا طلاق۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، اس کے لفظ طلاق پر نہ جانے کہ اس کے سینے کے اندر دل نے شور برپا کر دیا تھا۔ وہ حصہ لینے آئی تھی، اسے جائیداد چاہیے تھی، لیکن وہ دارم سائی کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سر جھکا کر اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ نکالا تھا، جائیداد، اور اس لفظ کے ساتھ ہی دارم نے اس کی گردن
میں ہاتھ ڈال کر اسے بہت قریب کھینچ لیا تھا۔ یہ دولت کیا دارم سائی کی سانس آج سے تمہاری ہے۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا وہ اپنی سانسوں سے اس کی سانسیں مہکا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے سراغتا ہوا اس کی گردن تک کمر تک آ گیا تھا جب اچانک اس کی کمر کو اپنی گرفت میں قید کرتے اس نے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی اور اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ دارم کا دل اپنے دل کے ساتھ دھڑکتا محسوس ہونے لگا تھا جیسے ان دونوں کی دھڑکن مل کر ایک ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کے لبوں سے اپنے لب ہٹاتے ہوئے دارم نے اس کا خون چھلکتا چہرہ دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب اس نے اس سے دور ہونا ہی نہیں چاہا تھا کہ دارم نے اسے ایک بار پھر سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی گرفت اس کے وجود پر بہت سخت تھی جبکہ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اپنے دل سے ہر طرح کی غلط فہمی نکال دو بیوقوف لڑکی۔ اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے زبردستی کچھ بھی کرنے پہ مجبور کرے۔ اس گاؤں کا سردار ہوں، مجھ پہ کوئی اپنی نہیں چلا سکتا۔ تمہارے بارے میں کچھ بھی جاننے کے بعد ہی میں تم سے شادی کر رہا ہوں تو یقین کرو مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اس دل کی دھڑکن بن کے رہتی ہو تم، اس دل میں دھڑکن بن کے رہتی ہو تم، راج کرتی ہو تم، اس لیے تمہیں اپنے دل کی ہی نہیں بلکہ زندگی کی ملکہ بنا رہا ہوں۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ آہستہ مگر دل فریب انداز میں بول رہا تھا، لیکن اس کے سینے سے لگی وہ اپنی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنوں کا شور سن رہی تھی۔ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بس اس کے سینے سے لگے جیسے وہ دنیا بھلائے کھڑی تھی۔ اسے الگ ہوتے دارم نے آہستہ سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ پہ لٹاتے اس پر بلینکٹ ڈال کر لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ جیسے اب تک اس کے حصار میں تھی، بنا کچھ سوچے اس نے آنکھیں آہستہ سے بند کر لی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، نہ آنے والے کل کو، نہ ہی اپنے آج کو۔ اپنے وجود پر اسے ابھی تک دارم کے سرکتے ہاتھ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے آنکھ بند کیے پڑی تھی اس سوچ میں۔ اس وقت دارم اس وقت بہت سوار تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ کمرے کی لائٹ بھی بند کر گیا ہے، جبکہ اسے اندھیرے میں کبھی بھی نیند نہیں آتی تھی۔ لیکن آج وہ اپنے ہوش میں ہی کہاں تھی؟ کیا ہوا انصر؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اتنی رات کو بلایا؟ خیریت تو ہے نا؟ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور انصر خاص ملازم کو دیکھتے پوچھنے لگا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سائیں، آپ اندر آ کے دیکھیں۔ وہ اسے اندر آنے کو کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ یہ جھونپڑی اس گاؤں کے چچا نزاکت کی تھی جو کچھ دن پہلے بہت خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی چچا نزاکت نے اپنی اکلوتی بیٹی ماریا کے لیے شادی دوسرے گاؤں میں ملک لیاقت کے ملازم ناصر سے کروائی تھی۔ اس وقت چچا نزاکت بہت خوش تھے اور آج جیسے یہاں ماتم کا سما تھا۔ چند دن پہلے والی جس معصوم کو اس گھر سے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا وہ اس وقت چارپائی پر بہت بری حالت میں تھی۔ چچا نزاکت نے ایک نظر دارم سائی کی جانب دیکھا اور پھر بھاگتے ہوئے ان کے پیروں میں آ گرے تھے۔ سائیں، جلادوں نے میری بیٹی کو جلا دیا، اسے مارنے کی کوشش کی۔ بہت ظلم کیا سائیں، بہت ظلم کیا۔ میری بیٹی کو انصاف دلاؤ سائیں، ان ظالموں کو اس ظلم کی سزا دو۔ ناصر نے اسے طلاق دے دی ہے اور کہا ہے کہ وہ اسے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، ناصر تو اس پہ جان چھڑکتا تھا، پھر پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا۔ ناصر نے اپنے مالک کی باتوں میں آ کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ پتہ نہیں گاؤں والوں نے کس طرح اس کی جان بچا لی۔ اپنی بیٹی کی آدھمری لاش لینے جب میں وہاں گیا تو ناصر نے میرے منہ پہ اسے طلاق دے دی۔ ہمیں تو کچھ بتاتی ہی نہیں ہے سائیں، میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ سائیں میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ کیوں شادی کے 18ویں دن شوہر نے اسے اس حال میں پہنچا دیا؟ کیوں اسے طلاق دی؟ لوگ تو نہ جانے کیا کیا باتیں کرنے لگیں گے سائیں، میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں سائیں؟ میں برباد ہو گیا، میری بیٹی برباد ہو گئی۔ نزاکت چچا خود کو سنبھالو، تمہاری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کی سزا ناصر کو ضرور ملے گی کیونکہ یہ میرے گاؤں کی بیٹی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناصر نے سب کیوں کیا ہے؟ کیا یہ مجھے تمہاری بیٹی بتائے گی؟ دیکھو بہن، عورتوں کے ساتھ ظلم زمانے سے ہو رہا ہے۔ شوہر کی عزت کی خاطر خاموش رہ کر ظلم سہنے والی بیوی نہیں پیر کی جوتی بن کر رہ جاتی ہے، اور جس کی عزت کی خاطر تم خاموش ہو تمہیں طلاق دے کر تم سے ہر تعلق ختم کر چکا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب یہ خاموشی توڑ کر اپنے باپ کی جنگ میں اس کا ساتھ دو۔ یاد رکھنا وہ شخص یہ جنگ تمہارے لیے ہی لڑ رہا ہے، وہ تمہیں انصاف دلانا چاہتا ہے۔ آج میرے پاؤں میں اگر تمہارے لیے انصاف مانگ رہا ہے تو اگر تم ناصر کی محبت میں اسے معاف کر دو گی تو یاد رکھنا اسے تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ وہ شخص جو تمہیں لمحے میں چھوڑ کر اس حال تک پہنچا گیا وہ تم سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا تھا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کا پردہ نہ رکھو اور سچائی بیان کر دو۔
وہ ایک نظر اسے دیکھتا بات مکمل کر کے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ انصر وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ حکم سائی، جرگہ بلاؤ اور سورج نکلنے سے پہلے ناصر اور اس کا مالک جرگے میں موجود ہونا چاہیے۔ لیکن سائی، کل تو آپ کی مہندی کی رسم ہے، ایسے میں جرگے کو بٹھانا مناسب نہیں ہے۔ انصر نے سمجھنا چاہا تھا۔ تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے مت سکھاؤ کیا مناسب ہے اور کیا نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ دارم سائی کہاں ہے آج؟ انہیں کہیں پر جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجال ہے وہ کسی کی بھی کوئی بات سن لے۔ بڑی بی بی صبح سے دارم سائی کو ہر طرف تلاش کر رہی تھی، لیکن دارم کا صبح سے ہی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ساحر سائی جانتا ہے کہ دارم سائی کہاں ہے، اس لیے وہ بار بار اس کے سامنے آ کر ملازموں پر چلا رہی تھی، جبکہ ساحر سائی اپنے ہی کاموں میں مگن کبھی سگریٹ سلگا رہا تھا تو کبھی مہندی کی تیاریوں میں لگ جاتا تھا۔ ساحر سائی، میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، بتا دو کہ دارم سائی کہاں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بار وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوئی تو اس کی ہنسی نکل گئی تھی۔ بڑی اماں سائی، اس سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا ہی کب؟ آپ تو کبھی ملازموں سے پوچھ رہی ہیں تو کبھی انہیں ڈانٹ رہی ہیں۔ جسے سوال کریں گی جواب بھی تو وہی دے گا نا۔ آپ مجھ سے سوال کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ دارم سائی کدھر ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تو اب بتا دو، اب پوچھ رہی ہوں نا میں تم سے۔ وہ ذرا سختی سے گویا ہوئی تھی۔ جرگے پر، یہ کہہ کر وہ اپنے موبائل کی اسکرین دیکھنے لگا تھا۔ جرگے پر؟ آج تو کوئی جرگہ نہیں ہے۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ شادی کی رسموں کے درمیان اپنے کام کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، تو پھر کیوں رکھا جرگہ رکھوایا اس نے؟ ایک تو بہو انہیں من چاہی نہیں مل رہی تھی، اوپر سے بیٹا ان کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ وہ بے حد غصے میں تھی، کیونکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا دارم سائی کا پہلا فرض ہے۔ اپنی شادی کے لیے وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ سب سے پہلے اس گاؤں کے سردار ہیں۔ پگڑی باندھتے ہوئے انہوں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ گاؤں کے لوگوں سے زیادہ اہم ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے انہیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اب آپ ہی بتائیں کہ اگر ان کے گاؤں کے لوگوں پر مصیبت ٹوٹی ہے تو کیا وہ اس محل میں آرام فرمائیں گے؟ نہیں نا۔ بس اس لیے وہ اس وقت یہاں پر نہیں ہے، بلکہ گاؤں میں ہے، جہاں کے لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، ہم سے زیادہ ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ جا کر مہندی کی تیاریاں کریں، وہ جلدی واپس آ جائیں گی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ پیچھے کھڑی وہ ان کی باتیں سنتی۔ نور کو دارم سائی کے بارے میں یہ بات سن کر خوشی ہوئی تھی کہ گاؤں کے لوگ دارم سائی کے لیے کتنے اہم ہیں، کہ اس کے لیے انہوں نے اپنی شادی کا اتنا اہم دن بھی نظر انداز نہیں کر دیا تھا۔ مجھ سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا دارم سائی، اس کا انجام بہت بھاری پڑے گا تمہیں۔ تم جانتے نہیں ہو کہ میں ہوں کون، میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ ملک لیاقت کا بیٹا ملک زعفران غصے سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ ناصر ملک زعفران کا بہت خاص آدمی تھا۔ ناصر ملک زعفران کے لیے اپنے گاؤں سے خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں بہلا پھسلا کر ملک زعفران کی حویلی میں پہنچاتا تھا۔ جس کی خبر ماریا کو لگ گئی تھی تو ماریا نے ناصر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ناصر زعفران کی طرف سے ملنے والی بڑی رقم کے لالچ میں ہر کام کو صحیح سمجھتا تھا۔ ماریا کو اس نے منہ بند رکھنے پر مجبور کیا تھا، لیکن ماریا نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور ملک زعفران کے کالے کرتوتوں کے بارے میں اس کے باپ کو بتانے اس کی حویلی جا پہنچی تھی۔ ملک لیاقت نے جب سب کچھ جان کر اسے واپس جانے کے لیے کہا اور یقین دلایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اس دن کے بعد ناصر اور ماریا میں جھگڑے تو شروع ہو گئے تھے، لیکن زعفران کی حرکتیں نہیں بدلی تھی۔ وہ ناصر نے یہ غلط کام چھوڑا تھا جس پر تنگ آ کر ماریا نے اس گاؤں کے سردار سے شکایت کرنے کا سوچا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ بات جرگے تک جاتی، ناصر اور زعفران نے ماریا کو مارنے کی کوشش کی اور اسے زندہ جلا دیا۔ اب یہ بات دارم سائی کے گاؤں تک آ پہنچی تھی۔ اپنے گاؤں کا سردار ہونے کی وجہ سے وہ جرگے میں ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا مکمل حق رکھتا تھا، اور اس نے فیصلہ کر دیا تھا۔ کھلے عام ماریا کو جان سے مارنے کی کوشش، زنا اور زیادتی کے جرم میں اس نے ملک زعفران کو تاعمر قید سنائی تھی، اور اس کا ساتھ دے کر ماریا نے نہ جانے کتنے معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے والے ناصر بھی تاعمر اپنے مالک کے ساتھ جیل میں ہی رہے گا۔ اس کا یہ فیصلہ ملک لیاقت کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا تھا، جس کا اظہار وہ کھلے عام اسے دھمکیوں دیتے ہوئے کر رہا تھا، لیکن ایسی دھمکیوں کی پرواہ دارم سائی نے پہلے کبھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس نے آنے والی زندگی میں کبھی کرنی تھی۔ مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ بیوٹیشن دونوں دلہنوں کو تیار کر چکی تھی، لیکن اب دونوں کو باہر لے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ جلدی چلے، باہر پھپھو سائی پہنچ آئی ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مہندی کی رسم شروع ہونے سے پہلے آ جائیں گی، اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔
जाविश ने कमरे में दाखिल होते हुए खुशी से उन्हें बताया तो सना, जो अपने नाखून संवारने में मशरूफ थी, पुप्पो साई की आमद का जानकर परेशान हो गई थी। पुप्पो साई तो नहीं आने वाली थी ना? उनकी तो फ़्लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सना उसे देखते हुए पूछने लगी थी। उनकी फ़्लाइट का मसला हो गया था, लेकिन क्या है ना सारा, पुप्पो के लिए दारिम साई की शादी से ज़्यादा अहम कुछ और भी नहीं है। दारिम साई की शादी हो और पुप्पो साई शामिल ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मुझे तो 100% यकीन था वो आएंगी, और देखो वो आ गई। हम सब के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए हैं उन्होंने। चलें आप भी चल कर मिल लें। जबकि हमारी दुल्हनों से मिलने वो खुद ऊपर आएंगी, लेकिन पहले नीचे वालों से तो मिल लें। सब घर लोगों ने उन्हें घेरे हुए बैठे हैं, जाविश उसे देखते हुए बताने लगी थी। लेकिन उनकी बातों के बाद सना के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई थी, बल्कि उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले वाली रौनक जो थी वो भी चली गई थी। दारिम साई की किसी और के साथ शादी का मतलब था कि अब आरिश पीछे नहीं हटेगा। अपने दिल की बात तो उसे पहले बहुत वक्त पहले बता चुका था, लेकिन सना की मर्ज़ी पर हमेशा खामोश हो जाता था। लेकिन अब नहीं, उसने सना को कल रात ही बता दिया था कि अब इस बार वो पीछे नहीं हटेगा। उसने सना से कहा था कि दारिम साई तुम्हारे नसीब में नहीं है, इस बात को कबूल कर लो, और इस बात के साथ मेरी मोहब्बत को भी, क्योंकि इस बार अम्मा साई हवेली इसी मकसद के लिए आई हैं। वो अपने दिल की बात अपनी माँ को बता चुका था, और यकीनन पुप्पो साई को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। साहिर साई की तरफ से भी अभी कोई जवाब नहीं आया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सारी चीज़ें उसे बहुत कंफ्यूज कर रही थी, उसको बहुत परेशान थी। हवेली से बाहर लॉन में दोनों दूल्हे बैठे हुए थे। बाहर अच्छा खासा शोर शराबा, फायरिंग, नाच गाने से लड़के अपने शौक पूरे कर रहे थे। उनकी रस्में मेहंदी बाहर की जा रही थी, जबकि हवेली के अंदर हाल में दोनों दुल्हनों को एक साथ बिठाया गया था। औरतें बारी बारी रस्म कर रही थीं। जहाँ लड़कियों की मेहंदी में नाज़ो नज़ाकत का ख्याल रखा गया था, वहीं बाहर खूब शोर शराबा बरपा था। जैसे ही दारिम साई अपने सनान साई बहुत छुपे रुस्तम है। कल औरतों के साथ मिलकर मुकम्मल रस्म माइयों के मज़े लूट कर आए हैं, और अब आप हैं जो आप उनको और एक आप हैं जो आपको इन जरगों से फुर्सत ही नहीं। कल तो ये खुद भी लड़कियों के साथ हल्दी और उपटन से नहा कर आए हैं, तभी तो इतने चमक रहे हैं। साहिर साई उन दोनों के साथ बैठे हुए बताने लगी, जिस पर दारिम साई ने एक मशकूक निगाह अपने साथ बैठे सनान साई पर डाली थी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था सनान साई। ये लो, हल्दी वगैरह की रस्म औरतों के लिए होती है, मर्दों के लिए नहीं। तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो उसे मसनूई गुस्से से डांटते हुए बोला था। बस दारिम साई, आप भी ज़मीन पर आ जाएं। यहाँ पर अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि कल रात आप किचन से हल्दी ढूंढकर कज़न साई के कमरे में क्यों गए थे। दारिम साई, जो सनान साई को घूर रहा था, साहिर साई की आवाज़ पर उसे घूर कर रह गया था। वाह जी वाह, हमें तहजीब तरबियत सिखाई जा रही है, और यहाँ खुद ही 14 के 14 नुकात रोशन करके आए हैं। इसका राज जानकर सनान भी शेर हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, दर की तबीयत ख़राब थी तो मैं उसकी तबीयत पूछने गया था, और हल्दी मैं इसलिए ढूंढ रहा था कि दूध में मिलाकर पी सकूं। वो अपनी सफाई देते हुए बोला था। अरे हमने तो पूछा ही नहीं कि आप हल्दी क्यों ढूंढ रहे थे, और रात को 2 बजे आप कज़न साई के कमरे में उसकी खैर दरियाफ्त करने गए थे। ये काम तो सुबह भी किया जा सकता था। वैसे क्या आपको पता नहीं कि माइयों की रस्म के बाद पर्दा लाजिम करार दिया जाता है? साहिर साई, अब आप बाज नहीं आए ना? आज पहली बार उसे दारिम साई की टांग खींचने का मौका मिला था, और पीछे कैसे हटता। नहीं, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। पर यह पर्दे वाली कौन सा सीन है? वो मुँह करते हुए साफ बोला था। क्या आपको नहीं पता था पर्दे का? मेरे ख्याल से ताया साई ने आपको बताया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूँ। साहिर उनके करीब से उठते हुए बोला तो दारिम ने उसका हाथ खींचकर उसे वापस बिठाया था। अरे ज़्यादा पर नहीं निकल रही काटूँ मैं? वो उसे घूरते हुए ज़रा सख्ती से बोला था। अरे अदा साईं, आप तो बुरा ही मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कानों को हाथ लगाया तो दारिम साईं मुस्कुरा दिया था। और बताओ क्या फ़ैसला किया तुमने? फिर चाचू साईं तो कह रहे थे कि जल्द ही तुम्हारी तरफ से ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी मिलने वाली है। वो उसे देखते हुए पूछने लगा तो साहिर साईं मुस्कुराया था। बाबा साईं का तो बस चले तो कल आपके निकाह के साथ मेरा भी निकाह करवा दें। वो हंसते हुए बोला था। इसमें कोई बुराई नहीं है, दो खुशियाँ 3 खुशियों में तब्दील हो जाएंगी। मैं तो कहता हूँ ये बेहतरीन आइडिया है। चचा साईं को इस बात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, दारिम साईं ने मशवरा दिया था। दारिम साईं, फ़िलहाल तो
اپنی اس رسم حنا پر غور فرمائیں جو اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جہاں تک میرے نکاح کی بات ہے تو جو نصیب میں لکھا ہوگا تب تک ہوگا، چاہے آپ لکھا ہو یا 10 سال بعد، اس لیے میں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا۔ وہ مسکرا کر اس کے قریب سے اٹھتا ان لوگوں سے ذرا کنارے پر آ گیا تھا، کیونکہ اس وقت اسے سگریٹ کی طلب ضرورت سے زیادہ جاگ رہی تھی۔ وہ شور ہنگامے سے ہٹ کر حویلی کے اندر آ کر جانب آیا تھا اور سگریٹ سلگا کر اپنی کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ سامنے سے زاوش اسے اپنی طرف آتی نظر آئی تھی۔ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ کر نہیں پایا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ جو اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ رہی تھی اچانک اس کے روکنے پر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کھانا تو باہر لگ گیا ہے نا؟ وہ اسے دیکھتی معصومیت سے بولی تھی۔ وہ گرین شارٹ شرٹ اور آرنج لہنگے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار ساحر نے اسے کسی اور نگاہ سے دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے وہ کھانا نہیں کھانا، تم کچھ اچھا سا بنا دو میرے لیے۔ وہ اسے آرڈر دیتا خود کچن کی جانب چل دیا تھا۔ میں اس ڈریس میں آپ کے لیے کھانا کیسے بناؤں گی؟ وہ کنفیوز سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی پوچھنے لگی تھی۔ تو ایسا کرو، جا کے چینج کرو، پھر کچھ بن جائے گا، جب کھانا بن جائے گا تب دوبارہ تیار ہو جانا۔ وہ اسے مشورہ دیتا کچن کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے سارا دن تیار ہوتی رہوں گی؟ وہاں رسم ہو رہی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور اس ڈریس میں یہاں کھڑے ہو کر کھانا نہیں بناؤں گی آپ کے لیے۔ آج کے لیے آپ وہی کھا لیں جو بنا ہے، یا کسی ملازمہ سے کہتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ساحر کسی ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس ملازمہ کو تم اپنی مدد کے لیے بلاؤ، لیکن جلدی مجھے کچھ بنا کر دو، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے خود سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ یہ تو بالکل نوابزادے کی طرح حکم چلا رہے ہیں۔ اب کیا میں ان کے لیے بار بار تیار ہوتی رہوں گی؟ حد ہو گئی، بندہ کنڈیشن تو سمجھتا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی فریج سے آٹا نکالنے لگی تھی۔ پراٹھا بنا رہی ہوں، اچار کے ساتھ کھا لیں، اس وقت میں یہی کر سکتی ہوں، ورنہ باہر 9 قسم کے پکوان ہیں۔ آپ وہاں ٹائم مت ویسٹ کرو لڑکی، جو بنانا ہے جلدی بنا کر دو، 1000 قسم کے کام ہیں مجھے۔ وہ ذرا سختی سے کہتا اس کی تیاری کو دیکھنے لگا تھا۔ پیڑا بناتے ہوئے اس کی پائل کی چھن چھن، چوڑیوں کی کھن کھن فضا میں الگ ہی شور برپا کر رہی تھی، جو اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ اس کی لمبی چوٹی میں پتہ نہیں کون کون سے پھول بوٹے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ پھول بوٹے بھی اسے اچھے لگ رہے تھے، یا پھر آج پہلی بار وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن آج کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں بابا صاحب، اب مجھے واقعی شادی کر لینی چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی سوچ پر دلفریب انداز میں مسکرایا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد ہی اتنے سالوں کے بعد ہی واپس آئی تھی تو شاہ حویلی میں جیسے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ سارا ان 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ سب کی لاڈلی تھی۔ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے اچھا رشتہ دیکھ کر انہوں نے اس کی شادی پیرس کے ایک بڑے بزنس مین سے کی تھی۔ ان کے بس 2 ہی بیٹے تھے، عارف شاہ اور عارش شاہ۔ عارف ابھی 17 سال کا تھا، جبکہ عارش 24 سال کا ہونے والا تھا۔ اس شادی میں آنے کی سب سے بڑی وجہ عارش تھا، جس کے لیے وہ اس شادی میں ضرور آنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے نے انہیں اپنے دل کی بات بتا دی تھی، جس کے بعد اپنے بیٹے کی خاطر وہ یہاں آئی تھی، ورنہ تو ان کی فلائٹ میں بہت بڑے مسئلے ہو رہے تھے۔ اور دوسری سب سے اول وجہ دارم سائی تھا۔ ان کے خاندان کی پہلی خوشی جب دارم سائی کی پیدائش ہوئی تھی، تب سے لے کر اب تک زیادہ اور کوئی خوش نہیں تھا۔ دارم سائی ان کے لیے پہلی اولاد تھا، جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے آنا تو تھا ہی۔ ان میں اصغر صاحب سب سے بڑے تھے، جن کی شادی صوبیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ سب لوگ انہیں بڑی بی بی کہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا دارم اور 2 بیٹیاں زرنس اور زاوش ہیں۔ ان سے چھوٹے ہارون صاحب، جن کی بیٹی بیگم زرین ہے، جن کے 2 بچے سنان اور ثنا۔ اس کے بعد حیدر صاحب تھے۔ حیدر صاحب کی بیگم شادی کے 11 سال بعد انتقال کر گئی تھی، اور ان کا ایک ہی بیٹا ساحر ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی پرورش کی خاطر انہوں نے دوسری شادی کا خیال کبھی بھی اپنے دل میں نہیں لایا۔ اور بھائیوں میں سب سے آخر میں سرور شاہ، جن کی پہلی شادی سمرا سے ہوئی تھی، جو ناکام رہی، اور دوسری شادی ہمنا سے۔ ہمنا سے شادی کے بعد انہوں نے سمرا سے شادی کو صرف ایک غلطی قرار دیا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، زرنور اور ثانیہ۔ ان سب کی یہی خواہش تھی کہ ان کے بچے ان کے گھر میں ہی رہیں۔ ثانیہ بھی چھوٹی تھی، لیکن گھر کی باقی بچیاں شادی کے لائق تھیں۔ ہارون صاحب جہاں یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ ان کا بھائی ساحر سائی کے لیے ان
کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا، اس سے پہلے ان کی بہن نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے تھے، جس پر سب سے زیادہ خوش حیدر صاحب ہی ہو رہے تھے۔ ہارون صاحب کو یہ جان کے خوشی ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے کو ان کے بھائی کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سب کے مشورے کے بعد انہوں نے ثنا سے بات کرنے کا سوچا تھا، جس پر زرین بیگم نے یقین سے کہا تھا کہ ثنا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اپنی بیوی کی اس بات پر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ثنا دارم سائی کے لیے دلی جذبات رکھتی ہے، لیکن وہ اس وجہ سے اپنی بیٹی کے لیے اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر حیدر صاحب بھی پیچھے نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بھی ظاہر سائی کے ساتھ جب زاوش کا ہاتھ مانگا تو اصغر صاحب نے خوشی سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس سے زیادہ اور خوشی کی کون سی بات ہو سکتی تھی؟ ان کی دونوں بیٹیاں ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی رہیں گی۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ وہ اس کے سامنے پراٹھا رکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ کھانا کھانے کے تقریباً 10 منٹ کے بعد میں چائے پیوں گا، تب تک تم یہیں بیٹھو۔ وہاں محفل میں بار بار کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے لیے چائے بنا کر ہی جاؤ۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ زاوش کو اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اندر جانا ہے ساحرہ، مجھے بہت سارے کام ہیں وہاں، میں اس طرف آ گئی، مجھے سب لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ زاوش بی بی، تم کتنی کام کاج والی ہو مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، اس لیے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ یہاں، مجھ سے بعد میں جگہ جگہ تمہیں ڈھونڈا نہیں جاتا، وہ ذرا سختی سے بودلا تھا۔ نشئی کہی کہ وہ صرف سوچ ہی سکی تھی۔ کچھ کہا تم نے؟ وہ کھانے سے ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ دل کے اندر چور بول پڑا تھا کہ کہیں انہوں نے سنی تو نہیں لیا۔ کھاؤ تم بھی، وہ اپنی پلیٹ اس کے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں باہر کھانا کھاؤں گی، میرا دماغ تھوڑی نہ خراب ہے کہ 9 پکوان بنے ہیں میں یہاں پہ پراٹھا اور اچار کھاؤں۔ ہمیشہ اس کی طرح اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تھی۔ باقی سب کے سامنے چلتی تھی تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر سائی کے سامنے اس کا وداؤٹ بریک چلنا اس کے لیے کافی مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ مطلب تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرا دماغ خراب ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ایسا نہیں تھا عطا سائی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ باہر اتنے مزے کی ڈشز بنی ہیں تو بھلا میں پراٹھا اچار کیوں کھاؤں گی؟ میں تو کبھی ناشتے میں بھی پراٹھا نہیں کھاتی، ہیوی ہوتا ہے، انسان موٹا ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات پر پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کی تھی۔ پراٹھا کھانے سے صحت بنتی ہے، جیسے تمہاری صحت ہے نا، صحت بنا لو تو بہتر ہے، پراٹھا کھانے کی بھی عادت ڈالو۔ وہ آدھا پراٹھا اس کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ لیکن میں نہیں، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ کھاؤ اسے، وہ سختی سے بولا تھا۔ اس کے حکم پر وہ اسے دیکھتے منہ کے ڈیزائن بنانے لگی تھی۔ یقیناً دل میں بہت ساری گالیاں چل رہی تھیں۔ دیکھو زاوش، اگر تم نے پراٹھا نہیں کھایا نا تو میں تمہیں ساری رات یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ وہ سگریٹ سلگاتا اسے دھمکی دے گیا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی کہ اچھا خاصا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی، اس لیے اس کے سامنے رکھی پلیٹ کو اپنے نزدیک کرتی اس میں پراٹھا کھانے لگی تھی، جو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، جبکہ وہ کرسی ذرا سا پیچھے کی اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ جلدی کھاؤ، کیا سارا دن یہیں پر پراٹھا کھانے میں لگا دو گی؟ چائے کب بنے گی میری؟ وہ اسے ذرا دیکھ کر سختی سے بولا تو وہ فوراً سے اٹھنے لگی تھی۔ اسے ختم کر کے اٹھو، وہ سختی سے اسے واپس بٹھا گیا تھا۔ وہ معصومانہ سا منہ بناتی واپس بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کون سی گناہ کی سزا ہے جو مجھ سے انجانے میں ہو گیا؟ پلیز مجھے معاف کر دیں اور جلاد سے میری جان چھڑوا دیں، میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ وہ واپس بیٹھتے ہوئے ایک بار پھر پراٹھا کھانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے پراٹھا کبھی بھی پسند نہیں تھا، لیکن ساحر کو پسند تھا۔ وہ بہت کم چیزیں کھاتا تھا، لیکن پراٹھا کافی شوق سے کھا لیتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے پراٹھا ختم کیا تھا اس کے لیے چائے بنا کر رکھی تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم چائے نہیں پیتی، کیونکہ اس سے تم کالی ہو جاؤ گی، اس کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں صرف چائے ہی پیتی ہوں، میرے خیال میں اماں سائی مجھے بلا رہی ہیں اور اب مجھے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ساحر کچھ کہتا وہ اپنا سینڈل ہاتھوں میں پکڑ کر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی سپیڈ دیکھ کر ہنس دیا تھا۔ خبر ملی ہے دارم سائی کی آج مہندی ہے، اور شادی کے بعد دارم سائی ملک زعفران پر بہت برا کیس بنانے والا ہے۔ اتنی آسانی سے ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ ملک صاحب، آپ کو دارم سائی کو بتانا ہوگا کہ آپ ہیں کون۔ اسے اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ آپ سے دشمنی مول لے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ہم اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ ملک زعفران کا جیل سے نکلنا ناممکن کر دے،
ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں۔ ملک صاحب، مجھے ایک بات پتہ چلی ہے دارم سائیں کے بارے میں، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں۔ وسیم ملک کا آدمی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ بولو، تمہیں کیا پتہ چلا ہے؟ وسیم کی تجسس بڑھنے لگا تھا، اس پر وہ پوچھنے لگا۔ ملک صاحب، مجھے خبر ملی ہے کہ دارم سائیں کی شادی جس لڑکی سے ہونے لگی ہے وہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ ایک تو اور دارم سائیں کا بچپن میں نکاح ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی دارم سائیں کی بچپن کی محبت ہے۔ مارے اجلانے پر وہ انصاف کی جنگ لڑنے میدان میں اتر گیا، لیکن اس کی ہونے والی بیوی کو ہی جلا کر خاک کر دیا جائے تو؟ یہ جو دارم سائیں کا جوش ہے نا، غریبوں کو انصاف دلانے والا، اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ بھی کر جانے کا، سارا ٹھنڈا ہو جائے گا جبکہ اپنی منکوحہ کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وسیم انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ وسیم کا مشورہ انہیں کافی زیادہ پسند آ رہا تھا۔ مشورہ برا نہیں ہے وسیم، دارم سائیں کی مہندی والی دلہن ہی اگر آج رات جل کے مر جائے تو یقیناً وہ دوسری بار ہم سے دشمنی مول لینے کی غلطی بھی نہیں کرے گا، اور یقیناً میں بھی اپنے بیٹے کو بھی جیل سے جلد چھڑوا لوں گا۔ ملک لیاقت کچھ سوچتے ہوئے بولا، جبکہ وسیم اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ماشاءاللہ، آج جو آپ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ لوگوں کی نظر ان سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جو بھی دیکھ رہا تھا صرف آپ کی تعریف کیا جا رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہاں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ویسے آپ اس بات پہ ایگری کرتی ہیں؟ وہ اسے تھاپ کر کمرے میں لاتے ہوئے ایکسائٹیڈ سی اسے پوچھنے لگی تھی۔ یہ تو سچ تھا، وہ سچ میں اسے بہت زیادہ ملتی تھی۔ نور نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف مسکرا دی تھی۔ اس کو کمرے میں چھوڑ کر ثانیہ باہر چلی گئی تھی۔ آج اس کی بہت ساری سہیلیاں آئی ہوئی تھیں جن کو اس نے بہت خوشی سے نور سے ملوایا تھا۔ سمرا نے اسے کسی سے بھی قریب ہونے سے منع کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ان سب لوگوں سے زیادہ اٹیچ ہرگز نہیں ہونا۔ اسے سمجھایا تھا کہ وہ ان سے دور ہی رہے۔ ان سے بات کرتے اسے اپنے لہجے میں روکھا پن لائے۔ کسی کو زیادہ عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ان کی اوقات میں رکھنا، کسی کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اتنے سارے رشتے، اتنی ساری محبتیں جو باہیں کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ انہیں نظر انداز کیسے کرتی؟ وہ سمرا کو کیسے بتاتی کہ وہ بچپن سے رشتوں کے لیے ترسی ہوئی ہے، اپنی ماں کے لیے ترسی ہوئی ہے، اپنے باپ کے لیے ترسی ہوئی ہے؟ انہیں ان رشتوں کی کتنی ضرورت تھی؟ اگر یہ بات وہ سمرا کو بتاتی تو شاید وہ اس کے جذبات کو سمجھ سکتی۔ اس کی سگی ماں ہو کر بھی وہ سمجھ نہیں پائے، اسے بھلا وہ کیا امید کرتی؟ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے سمرا کو ویڈیو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سمرا نے کال ہی اٹینڈ نہیں کی، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے میسج کیا کہ وہ اس وقت پارٹی میں ہے، جب فری ہوگی تب اس سے بات کرے گی۔ سمرا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی بیٹی کی آج مہندی کی دلہن بنی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں اسے دیکھے، شاید وہ اس کے منہ سے اپنے لیے وہ الفاظ سننا چاہتی تھی جو ہمنا نے اس کے لیے کہے تھے، لیکن اس کی ماں تو بہت ماڈرن تھی۔ یہ ساری حرکتیں تو اس کی نظر میں جاہل عورتیں کرتی تھیں۔ پڑھی لکھی ماڈرن عورتیں بھلا یہ سب کہاں کرتی تھیں؟ پڑھی لکھی ماڈرن عورتیں تو اپنے بچوں کو بخار میں چھوڑ کر اس کی ماں کی طرح پارٹیز انجوائے کرتی تھیں۔ اپنی سوچ پر تلخی سے مسکراتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ لباس تک چینج کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے چینج کرنے کا سوچتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے۔ اس وقت دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی تھی۔ اسے یاد تھا وہ دن جب مائک نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ماں نے اس کو صرف ایک غلط فہمی قرار دیا تھا، اس نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اگلے دن جب وہ اسکول آئی تھی، وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ بخار میں مبتلا وہ واپس گھر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ٹیچر خدیجہ جو انہیں قرآن پڑھاتی تھی، اسلام کے قریب کرتی تھی، وہ انہیں اسلام کی تعلیم دیتی تھی، نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے اپنی یہ بات ٹیچر کو سب بتائی تھی۔ ٹیچر خدیجہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ ہاسٹل شفٹ ہو جائے، کیونکہ اپنی ماں کے اس گناہ کے ساتھ وہ بھی گناہ گار ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے مائک سے شادی نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ایک ناجائز رشتے کو نبھا رہے تھے۔ ٹیچر خدیجہ نے اسے سمجھایا تھا کہ آج اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن روز قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا۔ ٹیچر خدیجہ نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اپنے خدا کی نظروں میں گنہگار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اس دن ہاسٹل آنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کے ساتھ ہی جیسے اس کی ماں چاہے بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی۔ شاید اس دن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے۔ ایک عورت کو نہ تو اس کی صحت کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ پوچھا تھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ یہاں تک کہ اس کی پرورش کے لیے جو پیسے اس کا باپ بھیجتا تھا، ان کو نور نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔